السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایک اور خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، اور یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ صدف نے شیئر کی ہے۔ صدف کہتی ہیں کہ ہم لوگ چترال میں رہتے ہیں، ہم لوگوں کی خالہ نے گھر بنایا تو ہم لوگ ان کے نئے گھر میں ان سے ملنے کے لیے سوات گئے۔ جن دنوں میں ہم لوگ سوات میں تھے ان دنوں میں وہاں پر برف باری شروع ہو چکی تھی، تو ہم لوگ وہاں سے واپس نہیں آ سکے۔ میری خالہ کا گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، اور انہوں نے بنایا بھی بڑے اچھے سٹائل میں تھا اس کو۔ سردی کی مناسبت سے بڑے بڑے پہاڑی پتھروں کے ساتھ ان کے گھر کی تعمیر کی گئی تھی۔ سردی سے بچنے کے مکمل انتظام وہاں پر کیے گئے تھے۔ خالہ خوش تو بہت تھی اپنے نئے گھر میں، مگر وہ کچھ پریشان بھی تھی۔ ہم لوگ سب ان کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، ساتھ ہم لوگ گرین ٹی پی رہے تھے، باہر برف باری ہو رہی تھی، ہر طرف شدید سردی تھی۔ کچھ دیر کے بعد خوفناک سی آوازیں آنے لگ گئیں، اور وہ خوفناک آوازیں بہت دور سے آتی تھیں۔ تقریباً رات کے 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ہم نے خالہ سے پوچھا، خالہ اتنی ٹھنڈ میں تو باہر جانور بھی نہیں نکلتے، پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو خالہ کا یہ کہنا تھا، اس وجہ سے ہم لوگ کچھ پریشان ہیں کہ جب سے ہم نے بالکل گاؤں سے ہٹ کے اس سائڈ پر اپنا یہ گھر بنایا ہے، ہم لوگوں کو رات کے ٹائم یہاں سے خوفناک آوازیں آتی ہیں۔ میری خالہ کا گھر جہاں پر تھا اس سے تھوڑا ہی دور بہت خوبصورت پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، جو کہ ان دنوں برف پڑنے کی وجہ سے وہ بھی سارا جم جاتا تھا۔ ہر طرف صرف برف ہی نظر آتی تھی۔ جب بہت زیادہ دھوپ نکلی ہوتی تھی تو پھر ہم لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے۔ خالہ کہتی کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ رات کے ٹائم یہ اتنی خوفناک چیخوں کی آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی جنات ہیں، کیونکہ سوات، چترال، ناران، کاغان، ان علاقوں میں بہت زیادہ خوفناک قسم کے جنات بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت بڑے بڑے پہاڑوں میں گھرے وہ علاقے ہیں جہاں پر آبادیاں بے شمار نہیں ہوتی۔ دور دراز کے جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں ان میں چند ہی گھر ہوتے ہیں، تو پھر ان ویرانوں کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ جنات ہوتے ہیں۔ مانا یہ جاتا ہے کہ ایسے علاقوں میں زیادہ تر چڑیلیں پائی جاتی ہیں۔ جنات کی بہت ہی ڈراؤنی غیر مرئی مخلوقات کی یہ قسم ہوتی ہے چڑیل۔ خالہ کہتی کہ جس دن کے ہم لوگ اس گھر میں آئے ہیں، رات کے ٹائم یہ خوفناک آوازیں ہم لوگ اکثر سنتے ہیں۔ کبھی یہ بہت قریب سے محسوس ہوتی ہیں اور کبھی بہت دور سے۔ آدھی رات تک ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ جب ہم لوگ اس گھر میں بالکل ابھی آئے ہوئے 2-3 دن ہی ہوئے تھے، تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم ہم لوگوں کا دروازہ بھی کوئی کھٹکھٹاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اتنے عقل مند تو ہیں، کتنی برف باری میں کوئی بھی انسان اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ ان لوگوں نے گاؤں سے ہٹ کے تھوڑا بہت خوبصورت سٹائل میں اپنا گھر بنایا تھا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں پر یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ میں اور میری کزن ہم لوگ اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور خالہ اور امی ابھی ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ میری کزن بھی یہی کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ کون ہوگا جس کی یہ خوفناک آوازیں ہیں۔ یہ آوازیں کبھی کبھار بہت ڈراؤنی لگتی ہیں۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں رات کے ٹائم جب باہر کا احساس کیا جاتا ہے، ہر طرف برف باری، دور دور تک انسان کا وجود بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان تو انسان، جانور بھی چھپ جاتے ہیں غاروں میں، پہاڑوں میں ٹھنڈ کی وجہ سے۔ پھر یہ کون ہوگا جو اتنی خوفناک آوازیں نکالتا ہے؟ اور وہ آواز ایک نہیں تھی، ایک سے زائد آوازیں لگتی تھیں۔ کبھی ایسا لگتا تھا وہ چیخوں کی آوازیں بہت دور سے آتی ہیں، کبھی ایسا لگتا تھا وہ چیخوں کی آوازیں بہت پاس سے آتی ہیں۔ میں اور میری کزن یہی باتیں کر رہے تھے۔ 12:30-1 بج کے ہم لوگوں کو باتیں کرتے کرتے ایسا لگا جیسے ان کے چھت پر کوئی چیز ہے۔ میری کزن نے بھی محسوس کیا، میں نے بھی، جیسے چھت کے اوپر کوئی چلتا ہے۔
بے شک وہ گھر بہت پکے تھے مگر بھاری قدموں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ پھر میری کزن کہتی ہم لوگ بہت زیادہ ان باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہمارا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ میری کزن کہتی میں ابھی جا کر چائے بنا کر لاتی ہوں، ٹھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ہم لوگوں کو نیند نہیں آ رہی تھی، ہم دونوں کچن میں گئیں، ہم لوگوں نے چائے بنائی، پھر ہم لوگ واپس کمرے میں آ کر چائے پی رہی تھیں اور یہی باتیں ڈسکس کر رہی تھیں کہ ہو سکتا ہے کہ باہر جنات ہوں، چڑیلیں ہوں، جیسے اکثر لوگ باتیں کرتے ہیں چشمے پر اکثر خوفناک چیزیں لوگوں نے دیکھی ہیں عورت کے روپ میں اور وہ پلک جھپکتے غائب ہو جاتی ہیں، شاید ویسی ہی کوئی چیز ہو۔ چائے جب ہم لوگوں نے پی لی تو میری کزن کہتی کہ میں یہ کپ اٹھا کر کچن میں رکھ کے آتی ہوں، پھر ہم سوتے ہیں۔ 2-2:30 بج گئے تھے ہم لوگوں کو باتیں کرتے کرتے۔ وہ چلی گئی کچن میں کپس رکھنے، مگر اسے واپس آنے میں تھوڑی دیر لگ گئی۔ مجھے یہی لگا کہ ہو سکتا ہے امی اور خالہ کے پاس کسی کام سے چلی گئی ہوگی۔ میں اس کا انتظار کرتے کرتے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ہم لوگ ایک ہی بیڈ پر تھیں۔ میری کہیں آنکھ لگ گئی۔ ابھی میں بہت گہری نیند میں نہیں تھی لیکن آنکھیں میری بند ہی تھیں۔ مجھے ایسا لگا میری کزن کمرے میں آئی ہے اور آ کر بالکل بیڈ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ میں نے نیند میں ہی اس کو کہا کہ آ گئی ہو، لیٹ جاؤ۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ 2 منٹ وہاں پر کھڑی کھڑی مجھے دیکھتی رہی۔ میں بالکل نیند میں تھی، مجھے لگا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، لیکن مجھے نیند بہت آئی تھی، میرے سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں وہ میرے پاس آ کے لیٹ گئی۔ میں بھی ریلیکس ہو گئی تھی کہ وہ کمرے میں آ گئی ہے۔ ہم لوگوں نے ڈبل کمبل اوپر لیے ہوئے تھے کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی باہر۔ گھر میں باہر ہیٹر بھی چل رہے تھے کیونکہ جتنی شدید ٹھنڈ تھی وہاں پر وہ برداشت کرنا مشکل تھی۔ اچانک میری آنکھ کھلی، اس کو لیٹے ہوئے میرے ساتھ آدھا پونا گھنٹہ ہو گیا تھا، تو مجھے اپنے کمرے سے اس طرح سے بالکل اپنے پاس سے آوازیں آ رہی تھی جیسے آہستہ آہستہ کوئی چیز غرا رہی ہے۔ واضح وہ آواز غرانے کی تھی۔ میں تھوڑی سی پریشان ہوئی اور نیند سے اٹھی۔ میں نے اپنی کزن کی طرف پلٹ کر دیکھا، وہ کروٹ پر سوئی ہوئی تھی، لیکن میں حیران ہو گئی اتنی شدید ٹھنڈ میں اس نے اوپر کمبل نہیں لیا ہوا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ غرانے کی آوازیں بھی بہت شدید آ رہی تھیں، کمرے کی لائٹ بھی آف تھی۔ میں نے اس کو ہلایا، اس کا نام آصفہ تھا۔ میں نے کہا آصفہ، آصفہ میری بات سنو، مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے اسے ہاتھ لگایا اس کا جسم بہت زیادہ گرم تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو ایسا لگ رہا تھا اسے بہت سخت بخار ہے۔ اور میں حیران تب ہوئی جب غرانے کی آوازیں بالکل اسی سے آ رہی تھیں۔ میں نے پھر اس کو ہلانے جلانے کی کوشش کی، وہ تو ایسے لیٹی ہوئی تھی جیسے کوئی پتھر ہوتا ہے، ہل جل ہی نہیں رہی تھی۔ اب میں گھبرا گئی، میں فوراً اپنی سائڈ سے بیڈ سے اتری اور جا کر میں نے لائٹ آن کر دی۔ لائٹ آن کر کے میں دوسری طرف سے اس کی طرف آئی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور اس کے چہرے کا رنگ بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا۔ اس کا کمپلیکشن کافی فیئر تھا لیکن اس ٹائم اس کے چہرے کا رنگ عجیب گرے کلر کا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، آنکھیں کھولو۔ وہ بالکل ہل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے اس کو زور سے ہلایا تو اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، اس کی آنکھیں بہت عجیب طرح سے لگ رہی تھیں جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی چیز ہے۔ اس کا آئی بال بہت بڑا سا لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کا چہرہ ایسے ہونے لگ گیا جیسے بگڑنے لگ گیا، اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرے کے اینگلز بدلتے دیکھے، اتنی عجیب و غریب اس کی آنکھیں ریڈ ہو رہی تھیں، میں فوراً وہاں سے بھاگی چیخیں مارتی ہوئی باہر۔ میں بھاگتی ہوئی جب باہر نکلی تو فوراً امی اور خالہ کے کمرے میں گئی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کے وہ بھی جاگ گئے، میرے کزن بھی جاگ گئے اور مجھ سے سب نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ میرے منہ سے خوف کے مارے کوئی بات ہی نہیں نکل رہی تھی، میں صرف اشارہ کر رہی تھی اور اونچا اونچا رو رہی تھی۔ وہ سارے میرے سے پوچھنے لگ گئے کہ آصفہ کہاں ہے؟ میں صرف اشارہ کر رہی تھی۔ جب وہ لوگ بھاگتے بھاگتے کمرے میں گئے وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ خالہ نے
اونچا سا شور ڈالنا شروع کر دیا کہ آصفہ کہاں گئی ہے، آصفہ کہاں گئی ہے۔ میں بھی پھر بھاگ کے کمرے میں، میں نے کہا ابھی وہ یہیں پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کا چہرہ بہت عجیب ہوا تھا اور وہ بڑی خوفناک آوازیں بھی نکال رہی تھی۔ خالہ کہتی تم پاگل ہو گئی ہو، یہاں پر کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ باتھ روم بھی چیک کیا سب نے، بیڈ کے نیچے بھی دیکھا، ہر طرف دیکھا، وہ کمرے میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اب ہم لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے کہ آخر وہ گئی کہاں پر۔ پورے گھر میں ہم لوگ اس کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ میں نے خالہ کو بتایا، ہم لوگ کچن میں مل کر ہم لوگوں نے چائے بنائی، چائے پی، وہ صرف کپ سے رکھنے گئی تھی اور واپس نہیں آئی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ پھر میں نے خالہ کو بتایا کہ ہم لوگ جب باتیں کر رہی تھی چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ خالہ نے یہی مناسب سمجھا کہ ہمیں اوپر جا کے دیکھنا چاہیے۔ ہم لوگ سب مل کے چھت پر گئے، وہاں پر جا کے ہم لوگوں نے لائٹس آن کی۔ وہاں پر 2 کمرے تھے، دونوں کمرے چیک کیے۔ جیسے ہی ہم لوگ باہر صحن کی طرف جانے لگے، ہم لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے کونے میں کوئی چیز ہے۔ ہم لوگوں نے آگے جا کر دیکھا تو وہاں پر آصفہ بے ہوش ہوئی پڑی تھی، ٹیرس کے کونے میں وہ بے ہوش ہوئی پڑی تھی۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں باہر نکلا بھی نہیں جا رہا تھا، ہم لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ہم لوگ فوراً اس کو اٹھا کر ہم لوگ اندر لائے، وہ بے ہوش ہوئی بھی تھی۔ بڑی کوشش کی کہ اس کو ہوش آئے، اتنی شدید ٹھنڈی تھی کہ ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ پتہ نہیں اس کو کچھ ہو نہ گیا ہو۔ فوراً اس کو اٹھا کر نیچے لے کر آئے ٹی وی لاؤنج میں، جہاں پر آتش دان ہوتا ہے، وہاں پر اس کو لٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور وہ چیخنے لگی، مجھے بچا لے۔ جب اس نے ہم سب کو دیکھا، اس کو تب بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم سب نے اسے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو اس نے پھر یہ کہا کہ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی تھی کپس رکھنے کے لیے، میں کچن میں گئی تو میں لائٹ آن کرنے ہی لگی تھی تو مجھے ایسا لگا کچن میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا کون کھڑا ہے، تو وہاں پر ایک بہت ہی بھیانک شکل کی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک چہرہ تھا۔ اس کو دیکھ کے میں بہت خوف زدہ ہوئی۔ اس کا جلا ہوا چہرہ جب میں نے دیکھا، مجھے ہوش ہی نہیں رہی میں کہاں ہوں۔ میں وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ بہت بھیانک تھی، وہ ابھی بھی کچن میں ہے، وہ چیخیں مار رہی تھی۔ سارے گھر کی لائٹس آن کی گئیں، اسے بہت سا بخار تھا۔ ساری رات ہم لوگوں نے جاگ کر گزاری۔ صبح کچھ موسم بہتر ہوا، اس قابل تھا کہ گھر سے باہر نکلا جائے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لوگ کہاں جائیں۔ وہاں سے واپس ہم لوگ گاؤں کی آبادی کی طرف آئے اور وہاں پر ایک بہت بڑے عامل تھے۔ ان کے پاس جب اس کو لے کر گئے، انہوں نے اس کو دیکھا، وہ بالکل چپ ہو گئی تھی، سہمی ہوئی تھی، آج بھی خوف زدہ تھی۔ انہوں نے اس کو دم کیا، ساری بات پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بہت خوفناک چڑیل تھی، کیونکہ یہ لوگ آدھی رات تک جاگ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو اس چیز نے اپنا آپ ان پر ظاہر کر دیا۔ جس جگہ پر آپ لوگوں نے گھر بنایا ہے اس جگہ پر بہت زیادہ خوفناک جنات اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ آپ لوگوں کو کس نے کہا تھا آبادی سے ہٹ کے گھر بنائے؟ اس وجہ سے آپ لوگوں کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ آپ نے جس ویرانے میں جا کر گھر بنایا ہے وہاں پر انسان نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں پر کوئی اور گھر ہے ہی نہیں۔ آپ کے علاوہ اگر ہوا بھی تو شاید کوئی ایک آدھا گھر ہو۔ خالہ بہت روئی، بہت پریشان تھی، اتنا لوگوں نے انویسٹ کیا تھا اس گھر پہ۔ پھر خالہ نے یہی فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے اور اپنے پرانے گھر میں جہاں پر وہ پہلے رہتے تھے وہاں پر آ گئے۔ کافی عرصہ وہ گھر خالی رہا، پھر بعد میں وہ گھر ان سے کسی نے خرید لیا تھا۔ آج بھی ہم لوگ جب وہ وقت یاد کرتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جاتی ہیں۔ میری کزن کچھ عرصہ بیمار رہی تھی، وہ خوفزدہ ہوتی تھی، چیخیں مارتی تھی، ایسا لگتا تھا اس کو وہ چیز نظر آتی تھی، کبھی خواب میں ڈر جاتی تھی، چیخیں مارنے لگ جاتی تھی سوئی سوئی۔ آہستہ آہستہ پھر اس چیز کا اثر اس کے ذہن سے ہٹا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ خوفناک کہانی آج سے 16 سال پہلے کی ہے، اب وہ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم لوگ کبھی بھی یہ وقت نہیں بھول سکتے۔ یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تھینک یو ویری مچ صدف۔ لسنرز، بالکل جہاں پر جنگلات ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، ویرانے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی 2-3 لوگوں سے سنی ہے، یہ ایسی باتیں سنی ہیں کہ ان سائڈوں پر بہت زیادہ خوفناک جنات اور چڑیلوں کے بسیرے ہوتے ہیں۔ وہ چڑیلیں اکثر لوگوں کو نظر بھی آتی ہیں، بلکہ میری 1-2 سٹوریز میں بھی ایسی ہیں سٹوریز جن میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمیشہ آبادی میں رہا کریں،
वीरान जगहों पर घर मत बनाया करें। ये मत देखा करें कि व्यू अच्छा है, ये मत देखा करें कि इस जगह पर हम घर बनाएंगे तो हम पुरसकून रहेंगे। इंसान आबादी में ही खुश रह सकता है जहाँ पर आपको सुनने वाला, देखने वाला मौजूद हो कहीं। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में इंशाल्लाह। एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। जो लोग भी ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं एक वेबसाइट पर काम कर रही हूँ और वो ट्रस्टी वेबसाइट है, वहाँ से मैंने विदड्रॉ भी करवाया है। जो कुछ मैंने उस पर काम किया है बहुत ईजी है, कुछ भी उस पर काम वगैरह नहीं करना। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हर कोई उस पर काम कर सकता है और अर्निंग कर सकता है। बहुत इजी है, ट्रस्टवर्दी है, पाकिस्तानी ऐप है, पाकिस्तानी वेबसाइट है वो। अगर आप काम करना चाहते हैं उस पर तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं फिर एक एक्स्ट्रा वीडियो उस वेबसाइट पर आप लोगों के लिए बनाकर अपने इसी चैनल पर उसको अपलोड करूँगी। अगर उससे आप लोगों की हेल्प होती है तो ये बहुत अच्छी बात है। मैंने पहले यही डिसाइड किया था कि मैं ख़ुद उस पर काम करूँगी। अगर वो ट्रस्टवर्दी हुई, मुझे बेनिफिट नज़र आया तो फिर मैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नुशीन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।